اچھا یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نا کچھ اور پردہ نشین بھی سامنے آئے ہیں اس سال میں، اور وہ ہیں جو کہ باریک وارداتی ہیں۔ باریک واردات وہ ہے کہ وہ کہیں پہ جمہوریت کا، کہیں پہ وہ انسانی حقوق کے رائٹس کا پردہ لے کے دہشت گردی کے کوئی فروغ دیتے۔ تو یہ بھی اس سال جب آپ ایکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے جرائم کو سامنے لاتے ہیں، تو ان کو مجبوراً جو سا ہے یہ پردہ نشین جو پیچھے چھپے یہ وارداتی ہے، جو باریک وارداتی ہے، انہیں بھی سامنے آنا پڑتا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلواتی ہیں اپنے آپ کو۔ کس کی ان کے ہیومن رائٹس ہیں؟ اس سوسائڈ بمبر کو جو بٹھایا گھر میں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے ہیومن رائٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ باہر سے ڈوریاں چلتی ہیں ان سب کی۔ کریں نا ڈیفینڈ اس جہاد کو، جو ادھر بھی جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے جو سا تقریریں کرتے ہیں، ذرا اس جہاد کی ذرا مجھے کسی طرح بتا دیں کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ جی اچھا یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نا کچھ اور پردہ نشین بھی سامنے آئے ہیں اس سال میں، اور وہ ہیں جو کہ باریک وارداتی ہیں۔ باریک واردات وہ ہے کہ وہ کہیں پہ جمہوریت کا، کہیں پہ وہ انسانی حقوق کے رائٹس کا پردہ لے کے دہشت گردی کے کوئی فروغ دیتے۔ یہ اس کے لیے میں نے کئی ایگزامپل دیں۔ ایک کیس اسٹڈی اس سال کی نکالی ہے، یہ پروفیسر صاحب تھے، بوٹم یونیورسٹی کے ہیں، ڈاکٹر عثمان قاضی۔ ان کو جو سا ہے یہ دہشت گردوں کی فتنہ الانسان کی سہولت کاری کرتے ہوئے پکڑے گئے پورے ثبوت کے ساتھ، اینڈ ہی کیم اینڈ ہی ایکنالجڈ کہ جی میں نے یہ کام کیا تھا۔ اب جب وہ پکڑے گئے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے حق میں بول کون رہا ہے؟ وہ جو باریک واردات، ذرا دیکھیے گا، یہ ملک سے باہر ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ بیٹھ کے جو اس کی حق میں ٹویٹیں کر رہے ہیں۔ کون ہے جی؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصویریں دیکھ لیں، یہ کہاں کے بعد یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا پورا ہندوستان کا بیانیہ کہ جی یہ دیکھیں جی ایک پروفیسر کو، ایک انٹلیکچوئل کو، ایک پڑھے لکھے آدمی کو پکڑ لیا۔ انفورس ڈسپیئرنس آف اے ایکیڈیمک، اور ایکیڈیمک بتا رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ تین تصویریں دائرے دیکھ رہے ہیں جو ان کے حق میں بول رہے ہیں، ایک BYC والی، ایک یہ جو ناروے میں بیٹھا ہے، ایک اور بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں پکڑ لیا ان کو۔ تو یہ بھی اس سال جب آپ ایکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے جرائم کو سامنے لاتے ہیں، تو ان کو مجبوراً جو سا ہے یہ پردہ نشین جو پیچھے چھپے یہ وارداتی ہے، جو باریک وارداتی ہے، انہیں بھی سامنے آنا پڑتا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلواتی ہیں اپنے آپ کو۔ کس کی ان کے ہیومن رائٹس ہیں؟ اس سوسائڈ بمبر کو جو بٹھایا گھر میں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے ہیومن رائٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ باہر سے ڈوریاں چلتی ہیں ان سب کی۔ تو یہ کلیئرٹی بھی جو سا ہے اس لینڈ مارک کانسیکوینشل ایئر میں پاکستانی عوام کو، نیشن کو، ریاست کو حاصل ہو رہی۔ اگلی کلیئرٹی جو سی ہے دیٹ از جو میں نے کہا تھا، ایکنالجمنٹ آف دی پاکستان سٹانس آن ٹیررزم۔ کس طریقے سے جو آپ اور ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان جو سا دہشت گردی کی گڑھ بن گیا ہے، یہی ہے یہاں سے ساری دہشت گردی، اب وہ پوری دنیا کیسے کہہ رہی ہے؟ تو دس از واٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی، United Nations, Security Council, the multiple countries, after analysis, after fact-checking are saying what we have been telling from this forum, from the state of Pakistan has been saying کہ یہ افغانستان جو سا ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ It's now become، اور یہ افغان طالبان جو سے یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، ایک نان انکلوسیو گروہ ہے، اور درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی ماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جانے تو جانے سارا باغ ہی جانے، نہ جانے تو کیا ہے گل ہی نہ جانے، تو سب کو پتہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں۔ سنیے گا ذرا کیا فرما رہے ہیں دہشت گردی پہ، ان کی آراء کیا ہیں۔ جہاں 3800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں۔ اس میں ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کیوں کھڑے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نا کچھ اور پردہ نشین بھی سامنے آئے ہیں اس سال میں، اور وہ ہیں جو کہ باریک وارداتی ہیں۔
باریک واردات وہ ہے کہ وہ کہیں پہ جمہوریت کا، کہیں پہ وہ انسانی حقوق کے رائٹس کا پردہ لے کے دہشت گردی کے کوئی فروغ دیتے. تو یہ بھی اس سال جب آپ ایکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے جرائم کو سامنے لاتے ہیں، تو ان کو مجبوراً جو سا ہے یہ پردہ نشین جو پیچھے چھپے یہ وارداتی ہے، جو باریک وارداتی ہے، انہیں بھی سامنے آنا پڑتا ہے. یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلواتی ہیں اپنے آپ کو. کس کی ان کے ہیومن رائٹس ہیں؟ اس سوسائڈ بمبر کو جو بٹھایا گھر میں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے ہیومن رائٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ باہر سے ڈوریاں چلتی ہیں ان سب کی. کریں نا ڈیفینڈ اس جہاد کو، جو ادھر بھی جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے جو سا تقریریں کرتے ہیں. ذرا اس جہاد کی ذرا مجھے کسی طرح بتا دیں کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ جی اچھا، یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نا کچھ اور پردہ نشین بھی سامنے آئے ہیں اس سال میں، اور وہ ہیں جو کہ باریک وارداتی ہیں. باریک واردات وہ ہے کہ وہ کہیں پہ جمہوریت کا، کہیں پہ وہ انسانی حقوق کے رائٹس کا پردہ لے کے دہشت گردی کے کوئی فروغ دیتے. یہ اس کے لیے میں نے کئی اگزامپل ہیں. ایک کیس اسٹڈی اس سال کی نکالی ہے. یہ پروفیسر صاحب تھے، بوٹم یونیورسٹی کے ہیں، ڈاکٹر عثمان قاضی. ان کو جو سا ہے یہ دہشت گردوں کی فتنہ الانسان کی سہولت کاری کرتے ہوئے پکڑے گئے پورے ثبوت کے ساتھ. اینڈ ہی کیم اینڈ ہی ایکنالجڈ کہ جی میں نے یہ کام کیا تھا. اب جب وہ پکڑے گئے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے حق میں بول کون رہا ہے؟ وہ جو باریک واردات. ذرا دیکھیے گا، یہ ملک سے باہر ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ بیٹھ کے جو اس کی حق میں ٹویٹیں کر رہے ہیں. کون ہے جی؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصویریں دیکھ لیں، یہ کہاں کے باہر یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائمز آف انڈیا پورا ہندوستان کا بیانیہ کہ جی یہ دیکھیں جی ایک پروفیسر کو، ایک انٹلیکچوئل کو، ایک پڑھے لکھے آدمی کو پکڑ لیا. انفورس ڈسپیئرنس آف اے ایکیڈیمک، اور ایکیڈیمک بتا رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں. یہ 3 تصویریں دائرے دیکھ رہے ہیں جو ان کے حق میں بول رہے ہیں. ایک BYC والی، ایک یہ جو ناروے میں بیٹھا ہے، ایک اور بیٹھا ہوا ہے. ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں پکڑ لیا ان کو. تو یہ بھی اس سال جب آپ ایکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے جرائم کو سامنے لاتے ہیں، تو ان کو مجبوراً جو سا ہے یہ پردہ نشین جو پیچھے چھپے یہ وارداتی ہے، جو باریک وارداتی ہے، انہیں بھی سامنے آنا پڑتا ہے. یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلواتی ہیں اپنے آپ کو. کس کی ان کے ہیومن رائٹس ہیں؟ اس سوسائڈ بمبر کو جو بٹھایا گھر میں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے ہیومن رائٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ باہر سے ڈوریاں چلتی ہیں ان سب کی. تو یہ کلیئرٹی بھی جو سا ہے اس لینڈ مارک کانسیکوینشل ایئر میں پاکستانی عوام کو، نیشن کو، ریاست کو حاصل ہو رہی. اگلی کلیئرٹی جو سی ہے دیٹ از جو میں نے کہا تھا ایکنالجمنٹ آف دی پاکستان اسٹانس آن ٹیررزم. کس طریقے سے جو آپ اور ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان جو سا دہشت گردی کی گڑھ بن گیا ہے، یہی ہے یہاں سے ساری دہشت گردی، اب وہ پوری دنیا کیسے کہہ رہی ہے. تو دس از واٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی، United Nations, Security Council, the multiple countries, after analysis, after fact-checking are saying what we have been telling from this forum, from the state of Pakistan has been saying کہ یہ افغانستان جو سا ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. It's now become، اور یہ افغان طالبان جو سے یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، ایک نان انکلوسیو گروہ ہے، اور درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی ماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جانے تو جانے سارا باغ ہی جانے، نہ جانے تو کیا گل ہی نہ جانے. تو سب کو پتہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں. سنیے گا ذرا کیا فرما رہے ہیں دہشت گردی پہ. ان کی آراء کیا ہیں؟ جہاں 3800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں. اس میں ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کیوں کھڑے ہیں.